औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इंसान ये बहुत बखूबी समझता है कि इंसान जो है ना, अगर वो अपने शौर को डिस्कवर ना करता तो इंसान आज तरक्की के इस दौर तक नहीं पहुंचता। क्योंकि इंसान जो है, आप देख लें कि जो कभी गारों में रहता था, पत्थर के दौर में रहता था, तो आज ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसने बना ली हैं, पैदल सफ़र नहीं करता, जहाज़ों के अंदर, गाड़ियों के अंदर सफ़र करता है। और दूसरा ये है कि उसने मतलब इस कुरान को डिस्कवर करने के बाद आज मतलब खलाओं में जाकर है, मुख्तलिफ सियारों को डिस्कवर कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि इस कुरान पर और भी बहुत सी मखलूक जो है ना, वो मतलब तख्लीक हुई है। आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे मतलब परिंदे हैं, और भी उसके अलावा बड़ी, बल्कि इंसान से भी बड़ी मखलूक है, जंगली जानवर हैं, और भी ऐसी मतलब मखलूक है। लेकिन इस कुरान पर वाहिद मखलूक ऐसी है, और वो जो इंसान है, उसने अपने शऊर को डिस्कवर किया है। और उसने ये डिस्कवर किया है कि ये कायनात कैसे काम कर रही है। उसने ये डिस्कवर किया है कि मैं कैसे मतलब आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि कभी भी इंसान ग्रो नहीं करता अगर वो अपने शऊर को डिस्कवर नहीं करता। हालांकि इस दुनिया के अंदर, इस मतलब कायनात पर, इस कायनात के अंदर, इस कुरान पर बहुत से ऐसे इंसान हैं या बहुत से ऐसे मुआशरे हैं जो आज भी मतलब खुद को किसी मकाम पर खड़ा नहीं कर सके। और कुछ मुआशरे जो है वो आगे निकल रहे हैं, और बल्कि इस कुरान से आगे निकल कर मुख्तलिफ खलाओं के अंदर झांक रहे हैं। उसने मुख्तलिफ शहरों को डिस्कवर कर लिया है। यानी कि इंसान हमेशा तरक्की का सोच रहा है, आगे बढ़ने का सोच रहा है, ग्रो करने का सोच रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी इंसान हो, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई एशिया में हो, चाहे फिर ये अफ्रीका में हो, उसके पास अपना शौर नहीं है, वो अपने शौर को डिस्कवर नहीं कर सकता, वो इतना काबिल नहीं है, वो इतना मतलब उसके अंदर सलाहियत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान किसी खिते का भी हो, वो उसके अंदर इतनी काबिलियत है, उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अपने शौर को डिस्कवर कर सके। अगर इंसान ने इस कुरान को डिस्कवर किया है, अगर आज इंसान मतलब खलाओं में झांक रहा है, मुख्तलिफ सियारों को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, अगर इंसान ने यह जान लिया है कि इस मतलब कायनात के पीछे किसी मतलब नेचर का ला, को नेचर का ला काम कर रहे हैं, नेचर के ला ऐसे लाज काम कर रहे हैं जो मतलब सूरज से हरारत पैदा कर रहे हैं। अगर सूरज में हरारत पैदा हो रही है तो उसके पीछे भी कोई नेचर का ला है। अगर मतलब चांद की जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी चांद पर मुनक्स होकर जमीन पर पहुंचती है, उसके पीछे भी नेचर के ला है। यानी कोई भी इस कायनात में ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर नेचर के ला काम नहीं कर रहे। चाहे हमारी इस कुरान पर कोई भी मखलूक है या फिर दरख्त है, अर्थात कि कोई बेजान चीज भी जो है ना, वो अगर तख्लीक हुई है, वो किसी नेचर मतलब नेचुरल प्रोसेस से गुजर कर तख्लीक हुई, उसके ऊपर भी नेचर के लाज ने काम किया है। और इसके अलावा इस कुरान पर बहुत से ऐसे मतलब परिंदे हैं, और भी मतलब आबी जानदार हैं, और इंसान खुद है। इस पर भी फितरत के इलाज जो है ना, वो मतलब के लागू होते हैं। एक फितरत के ला के तहत ये मतलब काम कर सकता है या काम कर रहे हैं। आज देख लें कि मतलब बहुत से ऐसे इंसान हैं, बहुत से ऐसे मुआशरे हैं, वो शायद किसी गलतफहमी का शिकार हैं, या फिर ये है कि हो सकता है वो गाफिल हैं, वो समझ नहीं सकते, ये अलग बात है। लेकिन ये है कि इंसान को ये सोचना जरूर चाहिए कि फितरती तौर पर वो कैसे तख्लीक हुआ है। अगर इंसान मतलब तन्हाई में बैठे और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसके मतलब जहन के अंदर, या उसके मतलब माजी का जो यकीन है उसको, उससे जान छुड़ाकर जो उसके जहन में खलल डाल रही है, कि उसको सोचना इंसान को जरूर चाहिए कि मैं मतलब फितरी तौर पर कैसे तख्लीक हुआ। जाहिर है हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है, मेरा भी नजरिया है कि फितरी तौर पर इंसान कैसे तख्लीक हुआ है। मेरा नजरिया गलत हो सकता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं ना, गलती कर सकता हूं। अगर जो मैं समझा हूं, हो सकता है शायद यही मतलब कि इंसान इसी नेचर के तहत ही तख्लीक हुआ हो, ऐसी इंसान की फितरत हो। हकीकत में जो इंसान की फितरत है, जिस फितरत पर इंसान तख्लीक हुआ है ना, वो इंसान अदल पसंद तख्लीक हुआ है। हकीकत में जो इंसान मतलब तख्लीक हुआ है इस कुरान पर, वो मोहब्बत करने वाला तख्लीक हुआ है। और जो इंसान मतलब कि अपनी फितरत के साथ तख्लीक हुआ है, वो मतलब कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला ईमानदार तख्लीक हुआ है। आप देख लें कि ये जो इंसान की फितरत है, इसको मैंने एक दूसरा नाम दिया, इंसान का विजडम, इंसान की दानिशमंदी। क्योंकि ये जो इंसान की फितरत है,
جو انسان کی نیچر ہے، جس نیچر پر وہ انسان تخلیق ہوا ہے، وہ مطلب انسان عدل پسند، محبت کرنے والا، اگر وہ مطلب اپنی فطرت کا راستہ چھوڑ دے تو اس انسان کا اپنا وزڈم سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اپنے وزڈم سے مطلب وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وزڈم ہے اور انسان کا کیا ہے جو قدرت نے اس کو نوازا ہے۔ اگر انسان اپنے وزڈم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ گرو کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ آج مطلب جتنے بھی مطلب کہ انسانوں نے اہم رول ادا کیا ہے اس کرۂ ارض پر، وہ اپنے وزڈم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ اگر وہ وزڈم کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے، آج دنیا مطلب اس مقام تک نہیں پہنچتی۔ آپ خود مطلب مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، انسان اپنی فطرت کا مشاہدہ کر سکتا ہے، انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ اس کو سگنل ضرور آتا ہوگا، اس کے ذہن پر ضرور دستک ہوتی ہوگی کہ تو کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے، اور یہ جو تو کام کرنے لگا ہے یہ تیری مطلب تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تیری زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کو مطلب کہ زندگی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کو وہ گرو نہیں کر سکے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر وہ عدل کا راستہ چھوڑتا ہے گرو نہیں کر سکے گا، اگر وہ ایمانداری کا راستہ چھوڑتا ہے تو وہ پھر گرو نہیں کر سکے گا، اگر وہ سچائی کا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ گرو نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، کوئی مقام نہیں بنا سکے گا، کیونکہ یہی تو انسان کا وزڈم ہے۔ اسی وزڈم کے ساتھ ہی تو انسان آگے بڑھے گا، وہ شعور تک پہنچے گا، کیونکہ وزڈم تو ایک مطلب دانش مندی ہے انسان کی، جو اس نے زندگی کو سروائیو کرنا ہے۔ شعور تو انسان کو، اعلیٰ شعور تو انسان کو بڑے بڑے مقام دیتا ہے، بڑی بڑی آگاہی دیتا ہے، وہ راز دیتا ہے جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو انسان فطرت شناس ہے وہ جان سکتے ہیں کہ انسان نے آج جو ترقی کی ہے وہ ایسے نہیں کر لی۔ یہ جو مطلب آج گاڑیاں چل رہی ہیں، جو جہاز مطلب فضاؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، یہ ایسے مطلب سوچنے سے نہیں آگے، انسان کے شعور نے ڈسکور کیا ہے چیزوں کو۔ ہر انسان کی فطرت ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی فطرت کے راستے پر چلیں۔ آپ کی فطرت آپ کو آگاہی دیتی ہے، آپ کا وزڈم آپ کو آگاہی دیتا ہے کہ تیرے لیے راستہ کون سا ٹھیک ہے، تیرے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، اس راستے کو اپنا۔ لیکن دیکھ لیں بدقسمتی سے ہم اپنی فطرت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے وزڈم کو چھوڑ دیتے ہیں اور وزڈم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے مطلب ایسے انسان ہیں جب وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو اپنی فطرت پر چلتے ہیں تو ان کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب کہ روحانی طور پر سکون ملے۔ جو انسان عدل کے راستے پر چلتا ہے، وہ جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے، اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے روحانی طور پر سکون ملا ہے، میرے ذہن کو سکون ملا ہے۔ ظاہر ہے وہ انسان اپنی فطرت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ انسان اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو بھی انسان اپنی فطرت سے محروم ہو جائے وہ اپنی دانش مندی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنی دانش مندی سے محروم ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان اپنے شعور سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنے شعور تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے انسان ہوں گے جو فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی؟ آپ ذرا مطلب سوچے تو صحیح نا، مشاہدہ تو کریں نا۔ انسان کوئی مطلب بڑا مقام نہیں بنا سکتا، گرو نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ایک واحد مخلوق تو انسان ہے جس کی سوچ کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو سکتی ہے، جو خود کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے معاشرے نے ترقی کر لی ہے، یہ آپ کو سوچنا بھی چاہیے۔ آپ پیچھے رہنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ترقی کر لی ہے، وہ آج کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ آج خلاؤں میں جھانک رہے ہیں، وہ آج سیاروں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کسی سیاروں پہ اپنی مطلب آبادیاں بنانی ہیں، وہاں پہ مطلب رہنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسان کو وہاں پہ بسایا جائے۔ لیکن ہم ایسے مطلب کچھ ایسے معاشرے ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں، وہ تو خود سے ہی باہر نہیں کر رہے۔ ہمیں یہی اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنی ترقی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اپنے وزڈم سے محروم ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی فطرت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم اپنی فطرت کے راستے پر نہیں چلیں گے، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے مطلب کہ ہم نے گرو کرنا ہے، ہم نے کوئی مقام بنانا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے وزڈم سے محروم ہو گیا وہ اپنی دانائی سے محروم ہو گیا، اور دانائی سے محروم انسان ایسا ہی ہے
جیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سے جانور بھی اس سے بہتر ہوتا ہے. جانور بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اس وزڈم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اپنا پیٹ پال رہے ہیں. لیکن انسان کی تو ایک الگ بات ہے، وہ مطلب کہ اشرف المخلوق ہے. اس کی سوچ کے اندر، اس کے مطلب ذہن کے اندر اعلیٰ اس کا ذہن ہے، اس کے اندر مطلب وسعت پیدا ہو سکتی ہے. وزڈم کے ساتھ وہ وسعت پیدا ہوتی ہے. بغیر وزڈم کے انسانی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ انسانی ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی بڑے بڑے مقصد جنم لیتے ہیں، بڑے بڑے خیالات جنم لیتے ہیں. اور جب انسان اپنے وزڈم سے محروم ہو گیا تو وہ نہ کوئی بڑا مقصد بنا سکتا ہے، نہ مطلب گرو کر سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے کم از کم ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے. اور ہمیں مطلب آگے بڑھنا ہے، ہم نے کوئی مقام بنانا ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہر معاشرہ، ہر انسان آگے بڑھنے کا سوچ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم نے وہ اپنی اس پیٹ کی بھوک تک ہی رہنا ہے، کہ جیسے زندگی دوسرے جاندار زندگی گزار رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، اپنا پیٹ پال رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم وہ جانور نہیں ہیں، وہ جنگلی جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اور انسان جو ہے اس کے اندر اتنی قابلیت ہے، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی مقام بنا سکتا ہے. کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے، اور عمل کرنے کے لیے سوچنا ضروری ہے. یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.